थे तो उन्होंने शैतान से पूछा, ओ भाई तेरे अब तू ज्यादा पसंद कौन है, वो तुझे सबसे ज्यादा नापसंद कौन है? तो शैतान उन बुजुर्गों को जवाब क्या देता है? वो कहता है मुझे सबसे ज्यादा कंजूस इबादत गुजार पसंद है, नमाजें पढ़ रहा है, हज कर रहा है, उम्रे कर रहा है, उसकी पेशानी पे वो सुजूद के दाग भी पड़ चुके हैं, लेकिन जाना उसने अपनी कंजूसी की वजह से दोज़ख में है। उसने पूछा सबसे ज्यादा पसंद, उसने कहा ये कंजूस है। उसने कहा सबसे ज्यादा नापसंद कौन है? उसने कहा सखी। गलतियां भी हैं, कोताहियां भी हैं, लेकिन जाना उसने अपनी सखावत की वजह से जन्नत ही में है। सखी बन जाओ। और जब इकबाल ने भी लिखा ना हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह, तो उम्मत के हाल को देख के इकबाल भी रोया होगा। तो फिर इकबाल देख के लिखता क्या है? इकबाल लिखते हैं ना हैदरी फक्र है, मुलाली फकीरी, हजरत उस्मान गनी अमीरी। तो क्या इकबाल कहते हैं ना हैदरी फक्र है, ना दौलत उस्मानी है। सखी। अब मैं आपको बताता हूँ सखावत क्या थी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह, दामाद रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये लिखा है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक में ना मदीना पाक में कहत पड़ गया। तो सारे जो मदीना के रहने वाले थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए, आकर अर्ज़ की है खलीफा रसूल दुआ फरमाएं। आपने फरमाया इंशाअल्लाह आज रात तक गल्ला आ जाएगा। लिखा है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के 70 ऊंट माल से भरे हुए बिकने के लिए शाम गए थे हजरत। और आज के दौर के लिहाज से आप उसको कंटेनर भी कह सकते। ऊंट पे हजरत को थोड़ा सामान नहीं लगता, बड़ा सामान आ जाता है ऊंट पे, छोटा कंटेनर। 70 कंटेनर आपके बिकने के लिए शाम गए हुए। रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी पता था कि उम्मत की क्या हालत है। आपने वो 70 ऊंट शाम से मदीना पाक वापस बुलवा लिए। अब जब वो 70 ऊंट कहत के जमाने में मदीना तैयबा वापस आए ना, तो जो ताजर थे वो सारे इकट्ठे होकर ना हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर। आगे अर्ज की ए उस्मान कहत भी पड़ा है तो आपके 70 ऊंट भी वापस आ गए हैं, तो बेचते हो? आपने मुस्कुराकर फरमाया कितने गुना पर खरीदोगे? अर्ज की हुजूर 2 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज की हुजूर 3 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज की हुजूर 5 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अब 5 गुना बड़ा मुनाफा था। तो ताजर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं उस्मान बड़ा मुनाफे का सौदा है, इससे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं देगा, कर लो सौदा। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे मैं तो उसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। इसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। वो ताजर आगे से कहते हैं उस्मान 10 गुना कौन देगा? तो आपने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मन जाअ बिल हसना मन जाअ बिल हसनति फलहू अशरु अमसालिहा। फरमाया अल्लाह कहते हैं ओ बंदे तू 1 ले क्या मैं 10 दूंगा। आपने फरमाया मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया है, मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया। वो कहता है और हजरत ये 10 गुना सबसे कम मिकदार है। ये नहीं कि अल्लाह ने कह दिया 10 पे एंड कर दूंगा, ये 10 सबसे एंड मिकदार है। फरमाया अगर खुलूस ज्यादा होगा तो 70 गुना दूंगा, अगर उससे भी ज्यादा होगा तो बगैर हिसाब दूंगा। आपने फरमाया अगर कोई है 10 गुना वाला तो बात करो। मैंने कहा नहीं। आपने फरमाया मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया। और लिखा है कि आपने मदीना पाक में सदा लगवाई। आपने फरमाया माल पड़ा है, जिसको जो जरूरत है आए और उठा कर ले जाए। ये थे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। और ऐसे की हजरत जी घर दे 12 जी ने मैं मुंडे दी मंगनी कीती है जी, 2 लड्डू दे के दे हो गए जी भाई। नहीं सखी बनो हजरत, बस दुआएं ना लो, दुआएं लो लोग, सखी बनो। ये लिखा है उस बात अल्लाह सानू माफ कर दे। बड़े कंजूस लोग, बड़े जालिम हजरत, अल्लाह सानू माफ कर दे। जिसके पास नहीं है तो उसकी तो समझ आई यार, जिसके पास है वो क्यों इस तरह है। और एक बात थी, बड़ी देर वो व्हाट्सएप पे घूमती रही। और हकीकत है हम लोग इसी तरह करते हैं। किसी ने बड़ी जूती मारी थी किसी को, उसने क्या लिखा? उसने कहा एक अमीर
عورت کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر نا دکاندار کو کہہ رہی تھی میرے منڈے دا ویاہ ہے تے جڑی سب نہ لو کوالٹی ہے نا ذرا منو وہ دکھا میں اپنی کام والی نو کپڑے دینے. اور دوسری طرف کیا لکھا تھا کہ ایک غریب کام والی دکان پر کیا کہہ رہی تھی وہ میں جنہاں دے گھر کام کرنی ہے انہاں دے منڈے دا ویاہ ہے ذرا منو مہنگا جہا سوٹ وکھا میں دینا. نہ حیدری فقر ہے نہ دولت ہے. عثمانی ہے وہ کنجوس نہ بنی ہو حضرت کبھی ظالم نہ بنی ہو سخی بنی ہو سخی بنی ہو. اللہ کو سخی بڑا پسند ہے. یہ اگر کوئی کو اس کا حوالہ دیں تو میں نے یہ بات کسی کتاب سے نہیں پڑھی. میں ایک دفعہ ایک ختم پر گیا وہاں ایک بڑے بزرگ عالم دین تھے انہوں نے یہ بات بیان کی اس لیے مجھے حوالہ نہیں معلوم لیکن بات بڑی مشہور ہے. یہ مدینہ پاک کا نا بڑا مشہور یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ. انہوں نے ایک وعدہ خلافی کی اور پھر سزا یہ آئی اللہ کی طرف سے کہ حکم دیا ان سب کی گردنیں اڑا دو. بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا. وہ سب کی گردنیں مار دی گئیں. نبی علیہ السلام موجود تھے سب کی گردنیں اتاری گئیں. تو میں نے پڑھا نہیں ایک عالم دین تھے اور ماشاءاللہ ان کا نام ہی ایک بہت بڑا حوالہ تھا. تو کہتے ہیں صرف ایک یہودی رہ گئے آخری یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردنیں اتار رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی سے چھوڑ دو جانے دو. اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کیونکہ ان کی شان تو یہی سمینا و اطعنا کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ تھا راز جاننے کے لیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے رسول یہ بھی تو یہودی ہے جو قصور انہوں نے کیا تھا اس نے بھی تو کیا ہے. اے اللہ کے رسول آپ پر ماں باپ فدا ہوں ان کی اتار دی اس کو کیوں چھوڑ دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جبرائیل امین علیہ السلام خدا کا سلام اور پیغام لے کر آئے تھے اور سلام کے بعد پیغام یہ آیا ہے محبوب اسے معاف کر دو یہ سخی ہے یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے. یہودی حضرت محبوب یہ سخی ہے یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا. اور حضرت ایک نہیں قرآن پاک میں بار بار مذمت آئی تو غریب کو کھانا نہیں کھلاتا. چلو میں دور نہیں لے کے جاؤں گا وہ پارا جو آپ سارے کھول سکتے ہو جو تقریباً 8ویں اور 9ویں اور 10ویں کے نصاب میں بھی شامل رہی اور تقریباً اس وقت تقریباً وہی سارے چہرے بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ نصاب پڑھ رکھا ہے. حضرت ارائیت الذی سورہ ماؤن ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم وہ یتیم نو تکے دیندا ہے فلا یحض علی طعام المسکین مسکین نو کھانا نہیں کھواندا. سورہ فجر 30واں پارہ پھر وہی بات آئی حضرت ولا تحاضون علی طعام المسکین مسکین نو کھانا نہ دلوں پہ بجلیاں گرایا کرو. منڈے کی منگنی کی مٹھائی بانٹنا فرض نہیں ہے حضرت لیکن جے دین جاندے ہو خدا دا واسطہ اپنی بیبیاں نو کہو چلیے اینا دھیان کر گھر جی کنے یہ تیرے 2 لڈوؤں کا کیا کریں گے وہ غریب لوگ دھیان کیا کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اب حضرت خالی بانٹتے نہیں تھے اب بانٹنے کا بھی انداز سنو کیسا تھا ان لوگوں کا. نبی علیہ السلام نے گھر تشریف لائے. بظاہر کا لفظ ضروری ہے بظاہر کچھ موجود نہیں تھا. آپ آئے آپ نے آ کر پوچھا کچھ کھانے کو ہے. عرض کی گئی اللہ کے رسول نہیں ہے کچھ کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے کشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. نماز پڑھانے کے بعد نا حضور پھر گھر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ کھانا پڑا ہے. آپ نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے. عرض کی گئی اے اللہ کے رسول علیہ السلام ہم کھانا رکھنے والے کو نہیں جانتے کیونکہ انہوں نے کپڑے سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا. دستک دیتے جاتے تھے اور کھانا رکھتے جاتے تھے. تو لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. ہاں حضرت ہمیشہ دھیان رکھنا ساریاں منڈا اس بے نیاز دیا اور وہ چاہتا تو سب کو امیر کر دیتا وہ چاہتا تو کسی کو کسر نہ آنے دے لیکن کیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہاں
کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اسی دیکھاں گے تہاڈے چ چنگے کام کیڑا کردا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ حضرت جب اس کی باری آئی تو خدا کے خزانوں میں سے ختم ہو گیا تھا. نہیں حضرت, اس کے خزانے تو بھرے پڑے. ہاں یہ ہے, میں دیکھوں گا کہ تم میں سے اچھے کام. ہاں آزمائش ہے حضرت, دھیان رکھنا, ہمیشہ ماڑے ہیں. حضرت کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو, یہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صرف اس کو ختم نہیں کرتا, کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو. حضرت فاروق اعظم کو پڑھ لو, حضرت ابوبکر صدیق کو پڑھ لو. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہو گیا نا, تو ایک چھوٹی سی بچی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور آ کے نا رونے لگ پڑی, اور ایسا روئی کہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ کو بھی رلا دیا. جب تھوڑی اس کی طبیعت سنبھلی نا, تو خلیفہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا رون کیوں رہی ہیں؟ تو کہتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ کر لیا, وصال ہو گیا حضور کا. تو آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں کہ ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ تو کہتی ہے گھر میں صرف میری دادی ہے جو نابینا ہے, امی انتقال کر گئی, والد صاحب ایک غزوے میں شہید ہو گئے, اب میں ہوں اور میری اندھی دادی ہے, ایک ہماری بکری ہے, اسی کے دودھ سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا بکری مر گئی؟ وہ کہتی نہیں ہے. دودھ دینا چھوڑ دیا؟ نہیں, دے رہی ہے. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی ہے دادی اندھی ہے, وہ تو دودھ نکال نہیں سکتی, میں چھوٹی ہوں, مجھے نکالنا آتا نہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو آپ روز آیا کرتے تھے اور ہمیں دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اب رو اس لیے رہی ہوں حضور کا تو انتقال ہو گیا, دودھ کو نکالے گا. حضرت کو چھوٹا سا ناظم نہیں کسی علاقے کا, کو چھوٹا سا ایم اے نہیں ہے, ایم پی اے نہیں ہے, خلیفہ رسول ہیں حضرت, امیر المومنین ہیں, مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی عام شخصیت نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو مبارک دی. آپ نے فرمایا علی مبارک ہو. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابوبکر کاہے کی مبارک؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا کہ کل اللہ جل شانہ جنت کے پروانے علی کو عطا کرے گا, علی جس کو چاہے آگے دے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابوبکر آپ کو بھی مبارک ہو. حضرت ابوبکر نے پوچھا علی مجھے مبارک کس چیز کی دے رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا تھا اے علی دینا اس کو جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہوگی. چھوٹا نام نہیں ہے ابوبکر, حضرت کو محلے کا چھوٹا سا ناظم نہیں ہے, خلیفہ رسول ہیں حضرت, خلیفہ رسول. آپ رو کر فرمانے لگے ابوبکر مر نہیں گیا, جب تک ابوبکر رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ آ کر ابوبکر نکالا کرے گا. دلوں پہ بجلیاں نہ گراؤ حضرت, دعائیں لو. اسی اپنے کار بد دعاواں دے ٹیر لا لیتے نہیں حضرت, بد دعاواں ہی بد, اپنے خلاف دعائیں کرنی نہیں حضرت, دعائیں لو حضرت, دعائیں. جس کو اٹھا کر دیکھو حضرت, جس کو پڑھ لو, تم کسی کو سخت نہیں پاؤ گے, تم ہر ایک کو اسی طرح کا پاؤ گے. وہ اقبال نے کہا تھا نا, دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.